لیکن مزمل حیات صاحب کو سن لیا جائے، ان کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب النجیب صاحب آپ کے درمیان آئیں گے۔ آئیے میرے دوستوں، تھوڑا سا سننے سنانے کا ماحول بنائیے، تب بن پائے گا۔ تھوڑا ہم خاموش ہو کے سن رہے ہیں، اس لیے تھوڑا مزہ وہ نہیں آتا رہا ہے شاعر کو جو آنا چاہیے۔ بھائی آواز تھوڑا یہ کر لیجئے، جب وہ مائک بجتا ہے تو یہ چھوٹا والا مائک ختم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میں بیک وقت آواز ہونی چاہیے، تب اناؤنسر داد دے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا داد دے رہے ہیں۔ تھوڑا اس چیز کو دیکھیے، آپ کے مائک سے مجھے کبھی شکایت نہ تھی، آج بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ساری چیز ہے، تھوڑی سی سیٹنگ کی گڑبڑی ہے، تھوڑا اس کو دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ مزید مہربانی آپ کی ہو جائے گی۔ میں دعا کروں گا آپ کے بیوی بال بچے پلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی بیوی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، میں یہ دعا کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے میرے دوستو، ایک بات عرض یہ کروں مزمل حیات سے پہلے، ملک ہندوستان کے اندر بہت شعرا پیدا ہوا، بہار کے سرزمین کے ایک ایسے شاعر جسے ثانی میر کہا گیا، اور میری نگاہوں میں دیکھا کرشن میموریل ہال کے اندر پٹنہ کے اندر کہ جب راحت اندوری کی آمد ہوئی اور منور رانا کی آمد ہوتی ہے تو میرے دوستوں کرسی چھوڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ثانی میر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نام کوئی اور کا نہیں، ڈاکٹر کلیم عاجز کا تھا، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بچائے۔ یہ میری خوش نصیبی رہی کہ آخری عمر میں مجھے ان کا خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، گرچہ تھوڑے ہی نہیں صحیح۔ تو ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کے ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس شعر سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لال قلعے کا مشاعرہ تھا اور اندرا پردھان منتری ہوا کرتی تھی اس وقت، اور اندرا کی موجودگی میں انہوں نے ایک مطلع پڑھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کے پردھان منتری کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے، کتنے حساس ہوتے تھے کہ مطلب پڑھنے کے بعد وہ اسٹیج سے اتر گئی اندرا اور چلی گئی۔ اور آج ہمارے پردھان منتری الحمدللہ دنیا کا کوئی ایسے الفاظ کشافت کے نہ بچے ہوں، کوئی ایسا بھونڈا جملہ نہ بچا ہو جو حضرت شیخ پہ نہ پھینکا گیا ہو، الحمدللہ آج بھی کرسی سے استفادہ ہے۔ کمال، لیکن اندرا کو شعر کیا پڑھا وہ سنا دو۔ ہمارے جو بڑے ہوں گے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حضرت مولانا جلیل صاحب، قاسم عبد الجلیل صاحب اور دیگر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مطالعہ کافی وسیع ہے، یہ بتائیے گا۔ مطلب یہ تھا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو۔ تو میرے دوستوں اندرا نے اسٹیج خالی کر دیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا ایک شعر جو 85 سال پہلے انہوں نے لکھا، میرے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن وہ شعر سنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایک شعر دیکھیے، ہے غزل کا شعر لیکن میں نعتیہ مشاعرے میں پڑھ سکتا ہوں۔ کمال پہلے کے شاعر کا یہ ہوتا تھا کہ کہتے تقلیم سے کہ اسے آنا چاہتا، تھوڑا بیدار ہو جائے، کہتے تقلیم سے کہ اسے آنا چاہیے، محفل اداس ہے کوئی دیوانہ چاہتا ہے۔ میں ایک دیوانہ کلیم کی جگہ مزمل کو سیٹ کر دیا، میں اس دیوانے کا تاکہ یہ اداسی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے تقلیم سے کہ اسے آنا چاہیے، محفل اداس ہے کوئی دیوانہ چاہیے، سامان زندگی جو فقیرانہ ہو تیرا ہر ایک حال میں شاہانہ چاہیے، سامان زندگی جو فقیرانہ ہو ماشاءاللہ سامان۔ یہ ہے سلام علیکم ڈبل سلام، واہ بڑے قصیدے بھائی کے سنے ہیں، لیکن انشاءاللہ اسلم بھائی پھر آئیں گے۔ اسلم بھائی اپنے صحت کے اعتبار سے نہیں آئے ہیں اور نہ ماہی بھائی آئے ہیں، یہ دونوں اپنے سے امید پھر رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے جانے سب کو قبول فرمائے۔ دیکھیں کہتے قدیم سے جب اسے آنا چاہیے، محفل اداس ہے کوئی دیوانہ چاہیے، سامان زندگی جو فقیرانہ ہو ہر ایک حال میں شاہانہ چاہیے۔ پٹنہ میں کس طرح سے بے باک ہے کلیم، پٹنہ میں کس طرح سے بے باک ہے کلیم، ایسا ہر ایک شہر میں دیوانہ چاہتا۔ پٹنہ میں کس طرح سے بے باک ہے کلیم، ایسا ہر ایک شہر میں
لیکن مقطع آپ کو سمجھ رہا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ, اللہ خوب برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے دوستو یہ شعر میں سنا رہا تھا. اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. شاعروں کو بہت سنبھل کے شعر پڑھنا ہے, خطیب کو بہت سنبھل کے خطاب کرنا ہے, ورنہ میرے دوستو حکومتوں کی نیت اب خراب ہو جائے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ امن و شانتی والے ماحول پر ابھی بھی 2-4 اسٹیٹ 10 اسٹیٹ ایسے ہیں جن کا نام ادب کے ساتھ پورے بھارت میں لیا جاتا ہے. جھارکھنڈ, بہار, بنگال, الحمدللہ, اڑیسہ, یہ تمام چیز کے اندر ماشاءاللہ میرے دوستوں اس وقت جو وہ پارٹیاں ہیں وہ اپنے کام نہیں دکھا پا رہی ہیں. امید ہے کہ اچھے لوگ یہاں رہیں گے, اچھی سوچ کے لوگ رہیں گے تو اچھے کام بھی ہوں گے. آئیے میرے دوستوں, میں قاری مزمل حیات تک پہنچنے کی مساعد کر رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ قاری مزمل حیات صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور